آیت نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس جب قال کہا موسیٰ نے لقوم ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکرو یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم جو تمہارے اوپر ہے اس جب جعل بنایا اس نے یا کیا اس نے فیکم تمہارے درمیان انبیاء پیغمبروں کو وجعلکم اور کیا تم کو ملوکن بادشاہ وآتاہم اور دیا تم کو ما لم جو نہیں یؤتی دیا احدن کسی کو من العالمین عالمین میں یعنی جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ مائک بند کریں۔ اور تم کو دیا جو یعنی اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بہت سے انبیاء نبی بنی اسرائیل میں سے آئے تھے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا، اور آخری نبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ اسی طرح بہت سے بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں آئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کی طرح بادشاہت بھی اللہ کا انعام ہے، وہ جسے علل اطلاق سمجھتا ہے، یعنی جس کو نوازنا چاہتا ہے وہ اسے نوازتا ہے، اور جس سے چھیننا چاہتا ہے وہ ان سے چھین بھی سکتا ہے۔ اس کے بعد اشارہ ہے ان انعامات اور ان معجزات کی طرف جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، جیسے من و سلویٰ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات، دریا سے راستہ وغیرہ بننا۔ اور اس لحاظ سے یہ قوم اپنے زمانے میں فضیلت اور اونچے مرتبے کی حامل تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے مبعوث ہونے کے بعد اب یہ مقام اور یہ فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہو گیا۔ جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ مقصد کی تعمیل اسی امت کے ذمے لگا دی۔ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا بھی فرمائے تاکہ وہ اپنی خیر امت ہونے کا اعزاز جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں۔ یا قومی اے میری قوم ادخلو داخل ہو جاؤ ارض زمین میں المقدستی مقدس زمین میں التی جو کتب لکھی ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے ولا ترتدو اور نہ تم مرتد ہو جانا اور نہ تم پیٹھ پھیر جانا، نہ تم پھیر لینا علی یا نہ تم پھر جانا علی اوپر ادبارکم اپنی پیٹھوں کے اوپر نہ پھر جانا فتنقلبو پس پلٹ جاؤ خاسرین تو پلٹ جاؤ گے تم کس میں؟ خسارہ پانے والوں میں۔ قالو تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان بے شک فیہا اس میں قومن ایک قوم ہے جبارین جو سرکش ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم داخل ہوں گے حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو نکل جائیں منہا وہاں سے۔ فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس میں سے فَإِنَّا پس بے شک ہم داخلون ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اچھا، پچھلی آیت میں جو بتایا کہ اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، تو بنی اسرائیل ان کے جو والد تھے یعنی کہ وہ نسل کس کی چل رہی تھی؟ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کا مسکن جو تھا وہ بیت المقدس تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے زمانے میں یہ لوگ جو تھے یہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے تھے جب تک موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال کر نہیں لے گئے، اس وقت تک۔
تو اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی. عمالقہ، عین میم الف لام قاف ہا، عمالقہ. یہ ایک بہادر قوم تھی. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور ساتھ ہی اللہ کی مدد کی بشارت بھی سنا دی. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے. اس سے مراد وہی فتح اور نصرت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی صورت میں ان سے کر رکھا تھا. یعنی جہاد سے اعراض مت پھرو، یعنی جو دوسری آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا نا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، نہ پھر جانا اپنی پیٹھوں پر ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے. یعنی جہاد سے نہ پھر جانا ورنہ کیا ہوگا، نقصان اٹھاؤ گے. تو اب انہوں نے کیا کہا، بنی اسرائیل عمالقہ کی بہادری کی شہرت سے اس قدر ہمت ہار بیٹھے تھے اور جہاد سے دستبردار ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور نہ ہی اللہ کے وعدہ نصرت پر یقین کیا تھا، اور وہاں جانے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا. آیات میں کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ اس زمین سے نکل نہیں جائیں گے ہم وہاں جا ہی نہیں سکتے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. ان لوگوں سے کہا گیا تم جا کر ان سے لڑو، جہاد کرو اور اپنا مقام حاصل کر لو، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور اللہ نے جو فتح کی خوشخبری دی اس کو بھی کیا کیا، پس پشت ڈال دیا، اس کا بھی یقین نہیں کیا. قال کہا رجلان، دو مردوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے، یخافون وہ ڈرتے تھے، انعم اللہ جو انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان کے اوپر، ادخلوا داخل ہو تم، علیہم ان پر، بابا دروازے سے، فاذا پھر جب دخلتموہ داخل ہو گئے تم، فإنکم پس بے شک تم، غالبون غالب آ گئے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فتوکلوا پس توکل کرو تم، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین ایمان والے ہو. قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے صرف یہ دو شخص صحیح معنوں میں ایماندار نکلے جنہیں اللہ کی نصرت پر یقین تھا. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ہمت تو کرو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے غلبہ عطا فرماتا ہے. یعنی جب فرعون غرق ہوا تھا نا تو بنی اسرائیل اس سے پار آ گئے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں میں اب یہ جو ہجرت تھی یہ ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی تھی کہ انہوں نے جو کیا کرنا ہے، بیت المقدس کہاں تھا؟ فلسطین میں. تو مصر سے انہوں نے لوٹنا تھا فلسطین کی طرف، ٹھیک ہے، جو ان کا آبائی وطن تھا. تو اب کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ ان مہاجروں کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور اس طرح ان کا آبائی وطن ان کو واپس مل جائے گا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا کہا اور اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت بھی دی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو تب ہی ہم جنگ کی کوئی صورت سوچ سکتے ہیں. اب ان لوگوں نے خود تو جو ہے وہ فاران میں ڈیرے ڈال دیے اور اپنے میں سے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان کو روانہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے وقت یہ تاکید کی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں آ کر مجھے بتانا، ہر کسی کے سامنے اس کی تشہیر مت کرنا، ہر کسی کے سامنے نہ بتاتے پھرنا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی. جب فلسطین کے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے تو اس کی رپورٹ جو تھی، جو خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دینی تھی، ان کو دینے کی بجائے ہر ایک کو وہاں کے حالات بتانا شروع کر دیے. اور وہ رپورٹ کیا تھی کہ فلسطین کا علاقہ بڑا زرخیز اور شاداب ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، لوگوں کے معاشی حالات بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، بڑے قداور ہیں، تو ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں.
اور وہ بھی ہمیں ٹڈے ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ ہم کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں۔ تو اب ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا جو ہے یہ ہماری طاقت سے باہر کا کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں اب ہمارا وہاں داخل ہونا اور پھر مقابلہ کر کے فتح یاب ہونا یہ تو ناممکن ہے، اور اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا کہ وہ وہاں سے خود ہی نکل جائیں گے اور تب ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اب یہ جو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے جو 12 افراد پر مشتمل گروہ بھیجا گیا تھا، ان میں 2 آدمی تھے، یوشع یا واو شین عین، یوشع بن نون، اور کالب کاف الف لام با، اور یہ دونوں پکے مومن تھے۔ یوشع تو غالباً وہی ہیں جنہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے تھے۔ تو یوشع کون تھے؟ جو سیدنا خضر جن کا ذکر ہمیں کہاں ملتا ہے؟ سورہ کہف میں۔ تو ان کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دیا تھا اور بعد میں وہ ان کے خلیفہ بھی بنے تھے۔ تو ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق وہاں کے حالات کی عام لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کی تھی، تھے انہی 12 لوگوں میں سے۔ تمام حالات خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اللہ نے فتح اور نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، تو ان جباروں یعنی یہ جو طاقتور قوم ہے ان سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھو، کمر باندھ لو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اتنی جرت کر لی تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب ہوگے۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلہا ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ابداً کبھی بھی، ما دامو جب تک وہ رہیں گے، فیہا اس میں، فاذہب پس جاؤ، انتا آپ، وربکا اور آپ کا رب، فقاتلا تم دونوں لڑو ان سے، انا بے شک ہم، ہا ہنا ہم یہیں پر، قاعدون بیٹھے رہیں گے۔ اس قوم نے کیا جواب دیا؟ یہ بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں ہم تب تک وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو اب یہ قوم اتنی مدت تک فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اللہ کی بجائے بچھڑے کی پرستش کر رہی تھی، اس قدر وہ پست ہمت اور بزدل بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو ہم اس ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہیں جہاد پر اتنا ہی اصرار ہے تو جاؤ، تم اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کر لو، ہم تو یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ یعنی ان کے لہجے میں، ان کے بات کرنے میں اس قدر ہٹ دھرمی پائی گئی کہ پہلے انہوں نے سارے احسانات کو فراموش کر دیا۔ اب تک جو ان کو نجات ملی اس قوم سے، فرعون کے قوم سے، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ان کے اوپر اذیتیں پہنچاتے تھے، ان کو بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالتے تھے، سارا کچھ وہ بھلا چکے۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا نہیں، املکو نہیں میں اختیار رکھتا، الا مگر نفسی اپنی جان کا، وآخی اور بھائی اپنے کا، ففرق پس جدائی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، وبین القومی اور ہماری قوم کے درمیان، الفاسقین جو فاسق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ جواب سن کر اس قدر مایوس اور غمگین ہوئے کہ اللہ کے حضور انہوں نے کیا دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی بھلا ہوں، جیسے تو حکم دے میں خود حاضر ہوں، اور پھر میرا بھائی ہارون، وہ خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ جو میرے کہنے میں ہے، یعنی جو میری بات مانتا ہے میرا بھائی، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تیرے حکم کے آگے حاضر ہیں۔ ایسی نافرمان قوم جو میری بات نہیں مانتی، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان تو جدائی ڈال دے۔
قال کہا فإنہا پس بے شک محرمتن حرام کر دی ان پر، حرام کی گئی زمین علیہم ان پر 40 40 سنہ 40 سال، یتیہون جو کیا تھے ادھر ادھر پھرتے رہے، فی الارض زمین میں، یعنی وہ جو صحرا تھا، جو وادی طے تھی جو ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ کر آئے، وہ اتنا سفر نہیں تھا مصر سے فلسطین تک کا، لیکن وہ اسی میں بھٹکتے رہے صرف اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو یہ اسی وادی کا، یعنی جو وادی طے تھا جہاں ان پر من و سلوہ اترا، وہیں پر وہ کیا تھے، بھٹکتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 40 سنہ 40 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی سزا یہی ہے کہ ان سے جو فلسطین کی فتح اور نصرت کا وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے ان سے مؤخر کر دیا گیا۔ یہ 40 سال کی تاخیر ان کی بزدلی اور پست ہمتی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ اتنی مدت اسی علاقے میں، اسی جنگل میں ادھر سے ادھر دھکے کھاتے پھرے، جنگل میں زندگی گزارنے کی مشکلیں برداشت کریں۔ اس 40 سال کے عرصے میں اس قوم کے جوان بزدل نسل مر کھپ گئی اور نئی نسل پیدا ہوئی اور آزاد فضاؤں میں پرورش پائی، اس نے نرمی بڑھائی گئی تھی 40 سال کی مدت، تاکہ یہ جو بزدل نسل ہے یہ مر کھپ جائے اور ان کے بدلے ایک نئی نسل پروان چڑھے جو ہر طرح کی گرمی سردی برداشت کرنے کی عادی ہو اور ہمت والی ہو۔ پھر وہ لوگ اس قابل ہوں کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اب اے موسیٰ اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایسے قوم پر کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔ تو ان کو سزا دینے کا مقصد ہی یہ تھا